بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس موسم میں اتنا ٹھنڈ میں آپ سب یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کا میں دل سے شکریہ کہتا ہوں۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم، ہمارا میڈیا کے دوست جو ہے وہ اتنے ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ ہم الیکشنز کے سلسلے میں دسمبر سے کیمپین کر رہا ہوں۔ پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پیپلز پارٹی کے کنونشنز کیا، پھر ہم نے گجرانوالہ میں، کوئٹہ میں، سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں، فیصل آباد میں، رحیم یار خان میں، نصیر آباد میں، ہوتے ہوتے آج میں آپ کے پاس کو تدو پہنچا ہوں۔ اور وہ اس لیے کہ میں واحد سیاستدان ہوں اس ملک میں جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ باقی جو تمام سیاستدان ہیں وہ تو خلائے مخلوق سے امید رکھے بیٹھے ہیں، مگر میں تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں۔ مجھے تو سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو میں پاکستان کے عوام کے پاس آیا ہوں، میرے بھائیوں کے پاس آیا ہوں، میرے بہنوں کے پاس آیا ہوں، آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے۔ اس وقت پاکستان، ہمارا ملک، ہمارے عوام، ہم ایک بہت ہی مشکل مرحلہ سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تاریخی معاشی بحران ہے۔ جس تیزی کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بوجھ پاکستان کے عام آدمی اٹھا رہا ہے، آپ اٹھا رہے ہو۔ جس طریقے سے دہشت گردی کا خطرہ ایک بار پھر نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے ان دہشت گردوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھایا ہے، وہ بھی ہمارا امن کا، ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جس طریقے سے انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں، یہ سب میرے نظر میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آئے میرے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے، اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں نے جو اس الیکشن کے لیے ایک 10 نکاتی ایجنڈا کا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے، اور اس عوامی معاشی معاہدہ میں 10 نکات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس 10 نکات پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر سکیں گے، مگر ساتھ ساتھ اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، صدر زرداری ہو، ہم آپ کا نمائندگی کرتے ہیں۔
ہم پاکستان کے پسماندہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں، ہم اس ملک کے غریب لوگوں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے محنت کرنے والے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کا، سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور غریبوں کو، عام آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں تو پہلی بار ہم اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچائیں گے، ان امیروں کو تکلیف پہنچائیں گے، مگر عام آدمی کو ہم ریلیف پہنچائیں گے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا جو دستخط ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو کیا قائد عوام نے اپنا وعدے پہ عمل درآمد کیے یا نہیں کیے؟ وہ اس کا ہر وعدہ پہ عمل درآمد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ آج اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، ہم مل کے آپ کی آمدنی کو ڈبل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ اگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کے غریب ترین عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، تو یہ کسی اور کی طرح ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے 20 لاکھ گھر سندھ میں بنانا شروع کر دیا ہے۔ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگائے، انشاءاللہ تعالی میں وہ کام کوٹ ادو میں بھی کروں گا۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے غریب عوام کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ اپنا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، تو یہ میرا وعدہ، یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کا وعدہ ہے۔ میرا اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اب کوٹ ادو کے خواتین کو، جنوبی پنجاب کے خواتین کو، پورے پاکستان کے خواتین کو ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، مگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ میرے پیغام میرے وسیب کے کسانوں تک پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کسان کارڈ دیں گے، اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں اپنے کسانوں کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا۔ اگر سبسڈی ملنا ہے تو بڑے کمپنیز کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے وہ پیسہ میرے غریب کسان کے جیب میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت ہوا، میرا غریب کسانوں کا کوئی نقصان ہوا، تو اس کسان کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس کروائیں گے، اور وہ نقصان آپ نہیں ہم ہٹائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اگر آپ کو بیج کے لیے پیسہ پہنچانا ہے، اگر ہم نے آپ کو کھاد، یوریا، ڈی اے پی کے لیے مالی مدد پہنچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد آپ کا کسان کارڈ کے تھرو آپ کے جیب میں آئے گا۔ آپ میرے مزدوروں، میرے محنت کشوں کو بتائیں
کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے آپ کو حق دیا، اب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مزدور کارڈ دلوائے گا۔ ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے مزدوروں کو ان کا محنت کا صلہ ملے، ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے محنت کشوں کو ان کا حق ملے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو جو بھی اس ملک میں مزدور ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی پہنچائیں گے، چاہے وہ صنعتیں میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرے، چاہے وہ کسی دکان پہ کام کرے، ان سب کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے اور ان کا حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں، میں آپ کا دکھ درد کا احساس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور میں ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ دلوائیں گے تاکہ وہ غریب ترین نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزگار نہ ملے۔ اور دوسرا، ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ کا مرکز بنائیں گے تاکہ چاہے وہ لائبریری ہو، چاہے وہ سپورٹس فیسلٹیز ہو، چاہے وہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہو، جو بھی سہولت، چاہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہو، کریئر ایڈوائس سروسز ہو، ہم چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم مثبت طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ غلط راستہ میں نہ جائے، ان کو ہم سکلز دلوائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور ان کو روزگار کی تلاش میں آسانی ہو۔ باقی ہم نے سندھ کے ہر ضلع میں مفت علاج کا ہاسپٹل بنائے ہیں۔ کراچی میں جو ہمارا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا NICV ڈے پہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈسٹرکٹ سنا ہوگا، وہاں ایک تحصیل ہے گمبٹ کا تحصیل، وہاں میں نے مفت علاج کا 100% مفت علاج کا معیاری علاج کا بندوبست کیا ہے، یہاں تک کہ کڈنی کا علاج ہو، لیور کا علاج ہو، لنگز کا علاج ہو، دل کا علاج ہو، جو بھی مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفت دلواتا ہوں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو، آپ ملتان سے آئے، آپ پشاور سے آئے، آپ کوئٹہ سے آئے، مگر آپ کو گمبٹ میں مفت علاج ملے گا اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو، میرا حکومت اس صوبہ میں بناتے ہو، وفاق میں بناتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں ویسے ہی آپ کے گھر کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا۔ آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے، آپ کو دور جانا پڑتا ہے بہاء الدین زکریا یونیورسٹی پہنچنے کے لیے، میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے، میرے بھائی میرے بہنیں کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے اپنے علاقے میں ملے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کے حصے ہیں۔ آخری جو میرا وعدہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کونسل کی سطح پر
भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूं। इसलिए ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए। आप मेरे साथ दे, हम भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, भूख का भी मुकाबला करेंगे। हम अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी को इलेक्शंस 2 जमातों के मुकाबले में हो रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने सारे जानने वाले से बात कीजिए, उनको समझाएं कि इस बार वोट जाया ना कीजिए। अगर मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है तो आप सोचें कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। क्या आप वो जमात चाहेंगे जिसने 3 दफा वजारती या 4 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अब अपनी जमात के लिए वो 5वीं दफा चाहते हैं कि वजारत उज़्मा का ओहदा मिले, मगर आज तक उन्होंने कोट अदू को हॉस्पिटल नहीं दिया, आज तक इन्होंने कोट अदू को यूनिवर्सिटी नहीं दी। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना हल्का से उनका मॉडल टाउन का घर देख सकता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है, वहाँ लाहौर में तो बहुत पैसा खर्च हुआ है तो तमाम मसले हल किए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं है। कहने की मतलब ये है कि शोबाजी से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि मुल्क भर में मसाइल है, मानना पड़ेगा कि पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, हमारे यहाँ मसाइल है, मगर हम खलूस नीयत के साथ काम करें, हम मेहनत के साथ काम करें, हम जिद्दोजहद करें तो इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का हल मिल के निकालेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगाए। ये तीर वो एक ही निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जिससे शेर का शिकार किया जा सकता है। ये तीर वो एक ही निशान है जो इस पूरा का पूरा साजिश को नाकाम करवा सकता है। ये तीर इस मुल्क के गरीब का निशान है, ये तीर इस मुल्क के खवातीन का निशान है, ये तीर इस मुल्क के नौजवानों का निशान है, ये तीर इस मुल्क के मजदूरों और किसानों का निशान है, ये तीर मेरा निशान है। आए इस तीर पे मोहर लगाए, अपना मुस्तकबिल के फैसले आपके अपने हाथ में हो। आप बड़ी तादाद में निकल के मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवा दें। अगर आप मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवाते हो, आप मेरे ताकत हो, आप जितना ताकत मुझे देंगे मैं उतना ताकत से आपका काम आ सकूंगा, आपके मसाइल का हल निकाल सकूंगा। मैं जल्दी से याद दिलवाना चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार कौन है। कोट अदू से रज़ा रबानी खर साहब हमारा नौजवान उम्मीदवार है नेशनल असेंबली के लिए। मोहम्मद अमजद कुरैशी साहब हमारा उम्मीदवार है। मोहम्मद आसिफ खान दस्ती साहब हमारा उम्मीदवार है। रियाज मंजूर तिवाना साहब हमारा उम्मीदवार है।
اس الیکشن میں تو کوٹا 2 مظفر گھر سے الگ ہے، مگر اس لیے کہ میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اپنا مظفر گھر کا امیدواروں کا نام لینا چاہوں گا۔ مہر ارشاد سیال صاحب، آپ جانتے ہو کہ مہر ارشاد سیال صاحب میرا بھائی ہے، آپ نے میرا بھائی کو نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے۔ نواب زادہ افتخار صاحب بھی میرا نیشنل اسمبلی کا امیدوار ہے، آپ نے نواب زادہ صاحب کو بھی نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے تاکہ ہم مل کے اپنے برو کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکیں۔ ساتھ ظفر اللہ لغاری صاحب، عبدالحسین تغر صاحب، چودھری عدنان خالد صاحب، محمد جمیل شاہ صاحب، میاں سلیم اصغر صاحب، خان محمد جتوئی صاحب، ملک عبدالعزیز اور فریہ بطول صاحبہ ہمارا مظفر گڑھ ضلع کے ڈویژن کے امیدوار ہیں۔ علمدار قریشی صاحب کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں تھا اس لسٹ پہ، ہر لسٹ میں کسی نہ کسی کا نام مس ہے، لیکن آپ نے قریشی صاحب کو ضرور منتخب کروانا ہے۔ بہادر خان صاحب نے آج ہمیں یہاں جوائن کیا، تعلق لیا سے ہے، امید کرتے ہیں کہ لیا کے عوام ان کو منتخب کروا کے انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ سے طاقت سے ہم عوامی حکومت بنائیں گے، ہم آپ کا حکومت بنائیں گے، ہم آپ کا ایسے حکومت بنائیں گے جو آپ کا دکھ درد میں شامل ہو، آپ کے دکھ درد کے احساس ہو، اور ہر کس سے مقابلہ کر کے آپ کے حق ان سے چھین کے ہم آپ کو دلوائیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ درخواست اتنا ہے کہ جیسے آپ نے آج محنت کی ہے، جس طریقے سے آپ نے آج محبت کا اظہار کیا ہے، یہ جدوجہد جاری رکھے، دن رات محنت کرے، گھر گھر پہنچ کے میرے عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات عوام کو بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جی اے بھٹو۔